اللهم صل وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المصدق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تصدیق فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے کہ احد پہاڑ وجد میں آ کر جھومنے لگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا پاؤں مبارک مارا اور فرمایا کہ احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. ہمارے ساتھ ناظرین آج جڑے رہیے، کیونکہ آج کا پروگرام بڑا امپورٹنٹ صاحب، بلکہ یوں کہیے کہ جو 1150 کی تعداد ہے ان کے لیے تو بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ آج خلیفۃ الرسول خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. بات یہ ناظرین کہ مدینہ پاک کی ریاست کے خلیفہ اول اور محمدی کردار کا پہلا عکس جمیل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ صدیق اکبر جنہوں نے خلافت سنبھالتے ہی اپنے آپ کو عوام کے سامنے احتساب کے لیے پیش کر دیا کہ اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرو، اور اگر میں برا کام کروں تو مجھ کو سیدھا کر دو. وہ صدیق اکبر جنہوں نے خلافت سنبھالتے ہی رہتی دنیا تک کے مسلم حکمرانوں کے لیے پہلا اصول وضع کر دیا کہ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرنا، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کروں تو تم پر میری کوئی اطاعت فرض نہیں ہے. وہ صدیق اکبر جنہوں نے خلافت سنبھالتے ہی اپنے پہلے خطبے میں کمزور کی مدد اور طاقتور سے حق لینے کا اعلان فرما کے بتلا دیا کہ ریاست سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہوگا اور ریاست کمزور کے ساتھ کھڑی ہے. وہ صدیق اکبر جنہوں نے خلافت سنبھالتے ہی یہ بتلا دیا کہ جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ اس پر ذلت کو مسلط کر دیتا ہے، اور جس قوم میں بری باتیں یعنی بے حیائی اور بے شرمی عام ہو جاتی ہے اللہ ان پر مصیبت کو مستولی کر دیتا ہے. وہ صدیق اکبر جنہوں نے خلافت کا منصب سنبھالتے ہی اپنے کاروبار کو ایک طرف رکھ کر اپنے اور اپنے اہل عیال کے واسطے ایک اوسط درجے کے مہاجر کی خوراک کا اندازہ کر کے روزانہ کی خوراک اور موسم گرما و سرما کا لباس مقرر فرمایا. ذرا توجہ رہے صاحب. وہ صدیق اکبر جنہوں نے ریاست کے مفاد کو فوقیت دیتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ سسٹم کو کسی بھی طور سے نہ ہلایا، بلکہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمور کیے ہوئے ایک ایک فرد کو اسی طرح سے ان کے منصب پر برقرار رکھا. وہ صدیق اکبر جنہوں نے ملکی سیاسی امور کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھینچے ہوئے خطوط پر ہی چلایا. وہ صدیق اکبر جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے رعایا کی خدمت کر کے حکمرانی کا طرز سکھلایا. وہ صدیق اکبر جنہوں نے مشکل ترین حالات میں عراق و شام کی سرحدوں کی محافظت کے لیے لشکر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کی روانگی کا مشکل ترین فیصلہ فرمایا. وہ صدیق اکبر جنہوں نے مرتدین اور مانین زکوٰۃ کے خلاف علم جہاد بلند کر کے ان فتنوں کا مکمل طور پر قلع کما فرمایا. وہ صدیق اکبر جنہوں نے ختم نبوت کی محافظت کے سالان بن کر جھوٹے مدعیان نبوت بالخصوص مسلمہ کذاب جیسے جھوٹے مدعی نبوت کو واصل جہنم فرمایا. وہ صدیق اکبر جنہوں نے اپنی قوت ایمانی
اپنی تدبر و فراست، عزم و ہمت کی بدولت نوزائیدہ خلافت اسلامیہ کو مستحکم بنیادوں پر قائم کر کے اپنے جانشین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی عظیم الشان عمارت تعمیر کرنے کا موقع فراہم فرمایا۔ وہ صدیق اکبر جن کی خلافت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخی جملے ناظرین آج بھی تاریخ کی کرتاس پر محفوظ ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد ہم مسلمانوں کو ایسے حالات سے سابقہ پڑا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا نہ کرتے تو ہم لوگ ہلاک ہو جاتے۔ وہ صدیق اکبر جن کی استقامت پر امت کی ماں ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے قیمتی جملے آج بھی گواہ ہیں اور رہتی دنیا تک گواہ رہیں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور میرے والد پر ایسے مصائب اور حوادث ٹوٹ پڑے کہ وہ حوادث بڑے بڑے مضبوط ترین پہاڑوں پر پڑتے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آج مسلم حکمران کہتے ہیں صاحب کہ ہم ایک عجیب و غریب کیفیت سے گزر رہے ہیں، مسائل سے گزر رہے ہیں نا۔ ذرا جائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، آپ کو پتہ چلے گا کہ مسائل کے پہاڑ موجود تھے، لیکن پائے استقلال میں کسی بھی قسم کی جنبش اس لیے نہیں تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو فالو کرتے تھے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم آج بھی اگر ہمارے حکمران ان کو فالو کرنا شروع کر دیں یہ سارے مسائل جو ہیں آپ کے سامنے کافور ہو جائیں گے۔ کہ ناظرین کرام وہ صدیق اکبر جو اپنے وصال کے وقت اربوں روپے کے اثاثے نہیں بلکہ بیت المال سے لی گئی ایک اونٹنی جس کا وہ دودھ پیتے تھے، ایک بڑا پیالہ جس میں وہ کھایا کرتے تھے، ایک چادر جو وہ اوڑا کرتے تھے، اسے یہ کہہ کر بیت المال میں جمع کرانے کی وصیت فرماتے ہیں کہ ہم ان سے اس وقت تک نفع اٹھا سکتے تھے جب تک میں امور خلافت انجام دیتا رہا، جس وقت میں وفات پا جاؤں تو یہ تمام سامان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دینا کہ وہ بیت المال میں جمع کرا دیں۔ وہ صدیق اکبر جنہوں نے اپنے ویژن سے اور اپنی ڈٹرمنیشن سے صرف 2 سال اور 3 مہینوں کے قلیل عرصے میں فتنوں کا مکمل طور پر قلع کما کر دیا، جھوٹے مدعیان نبوت کو واصل جہنم بھی کیا، اسلامی ریاست کو ایکسپینڈ بھی کیا، علمی کارنامے بھی انجام دیے، تدوین قرآن جمع قرآن کا معاملہ بھی حل کیا، فلاح ریاست کا تصور یعنی فلاح ریاست اور فلاحی ریاست کا جو تصور ہے وہ بھی مکمل طور پہ پیش کیا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ مسلم حکمرانوں کو ایکچولی کیسا ہو اللهم صل على ایک مسلم حکمران کو ہونا کیسے چاہیے؟ ظاہر ہے مطلب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اور غلاموں میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر جو ہے مثال مل نہیں سکتی۔ خلافت کا منصب پہلے یہ بتائیے کہ کن حالات میں آپ نے سنبھالا، اور پھر اس کے بعد جو پہلا خطبہ ہے آپ کا صاحب، میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک چارٹر ہے جسے باقاعدہ پڑھایا جانا چاہیے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کنیت آپ کی ابو بکر ہے۔ ابو بکر کا معنی ہر کام میں اولیت والا، ہر کام میں سبقت لے جانے والا، ایمان میں اول، حضور کا ساتھ دینے میں اول، مال خرچ کرنے میں اول۔ جس طرف آپ دیکھیے ابو بکر آپ کی کنیت اولیت کا یہ معنی ثابت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صدیق فرمایا، اللہ کے رسول نے آپ کو صدیق فرمایا، جبریل امین آپ کو صدیق کہتے ہیں، صحابہ صدیق کہتے ہیں،
ہر گلی میں صدائے صدیق نظر آتی ہے، مولا علی بھی آپ کو صدیق کہتے ہیں۔ بھائی سبحان اللہ، عتیق آپ کا لقب ہوا اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جہنم سے آزاد فرمایا، سبحان اللہ، اور انت عتیق من النار کے الفاظ حضور کی زبان سے، اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کی زبان سے اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ اور آپ کی شان یہ ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہر معاملے میں آپ کو اپنا رازدار بناتے ہیں، اپنا ساتھی بناتے ہیں، اور یہاں تک کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ناسازی تبع کے دوران آپ کو مصلی امامت پر مقرر فرمایا۔ اللہ، اور یہ وہ شان تھی کہ جس کو دیکھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے محبوب نے جس ہستی کو ہمارے لیے دین کے لیے امام مقرر فرما دیا، ہم نے خلافت کے لیے ان کو اپنا امیر مقرر کر لیا۔ اللہ اکبر، تو یہ شان ہے آپ کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا قرب عطا فرمایا، کتنا ساتھ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، عشق جیسا آپ کا ہے ایسا کسی کا ہمیں نظر نہیں آتا، مال جیسا آپ نے خرچ کیا ویسا کس کا نظر نہیں آتا۔ پوچھا تھا آپ سے کہ 3 باتیں پسند ہے، طویل حدیث مبارک ہے، تو آپ نے کہا تھا النظر الی وجہ رسول اللہ، بس مجھے یہ چاہیے کہ میری نظر و حضور کا چہرہ ہو۔ اللہ، مسجد نبوی میں تو دیگر لوگ بھی دیکھ لیتے ہوں گے، مکے میں تو دیگر لوگ بھی دیکھ لیتے ہوں گے، اللہ نے 3 دن 3 راتیں آپ کو غار ثور میں وہ عطا فرمائی ہے کہ آپ اور حضور کا چہرہ ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جو غار ثور کی نیکی سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جتنی محبت سے آپ نے حضور کے چہرے کو دیکھا اتنا کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہوا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر معاملے میں آپ کو آگے رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی کیفیت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشعار میں اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ کس کے پردے نے کیا آئینہ اندھا نور کا، مانگتا پھرتا تھا آنکھیں ہر نگینہ نور کا، اب کہاں وہ تابشیں کیسا وہ تڑکا نور کا، محل نے چھپ کر کیا خاصا دل کا نور کا۔ تو اس وقت نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو کوئی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ تو آپ تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ جب آپ نے آیت مبارکہ تلاوت کی تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی غزوہ احد میں، جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہوئے تھے، اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہی ہیں، اگر یہ شہید کر دیے جائیں یا ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، اگر یہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم سب چلے جاؤ گے، منہ پھیر کے چلے جاؤ گے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر جب باہر تشریف لائے اور آپ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی تو کہا ہمیں ایسا محسوس ہوا گویا کہ یہ آیت مبارکہ ابھی بھی نازل ہوئی ہے، ایک سکینہ نازل ہوئی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ایک خطیب کا انداز یہ ہوتا ہے کہ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اس وقت کے مزاج کے مطابق بات کرنا۔ سبحان اللہ، تو آپ نے اس وقت جو بات کی، ان حالات پہ جو بات کی، تو سب کو اندازہ ہو گیا کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو چکا ہے اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے حضور حاضر ہو چکے ہیں۔ تو لہذا اس کے بعد 2 مسئلے بڑے اہم ترین تھے، یعنی جو حالات آپ نے ذکر کیے، جن حالات میں خلافت کا معاملہ، ایک معاملہ تو یہ تھا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کہاں پر ہوگی، آپ کی تدفین وغیرہ کا معاملہ۔ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب اسلام کے نظام کو، مزاج کو کیسے چلایا جائے گا۔ تو اس وقت نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے فیض یافتہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں معاملات کو حل فرمایا، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے وہ قیمتی جملے کہ جب انصار تشریف فرماتے اور یہ معاملہ تھا کہ خلافت انصار کے پاس ہوگی یا قریش کے پاس ہوگی، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت حضرت صدیق اکبر کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ اللہ نے انہیں جو 3 خوبیاں عطا فرمائی وہ تم میں سے اور ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ 3 خوبیاں کیا ہے؟ فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی بھی ہے اور غار کے اندر بھی موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ان کے لیے کہا تھا کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کہا کہ یہ 3 خوبیاں جو اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمائی کسی اور کو عطا نہیں فرمائی ہے۔ تو پھر آپ آگے بڑھے، صدیق اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑ کے، حضرت ابو عبیدہ کا ہاتھ پکڑ کے لوگوں کے سامنے کیا کہ قریش کے 2 لوگ ان کی بیعت کر لو۔ حضرت عمر فاروق اعظم اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر آپ نے بیعت خاص کی، اور پھر مجمع عام میں جا کے بیعت عام بھی آپ نے فرمائی۔ اور اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے منصب پہ متمکن ہوئے تو آپ نے چند باتیں ارشاد فرمائی، میں خلاصتاً وہ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی حمد اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام، فرمایا لوگوں میں تمہارا امیر بنا دیا گیا ہوں حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ دیکھیے عاجزی کا معاملہ۔ اور پھر اگلی بات کی کہ اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرو، اور اگر میں کوئی برا کام کروں تو مجھے سیدھا کر دو، یہ ہے نصاب۔ تیسری بات ارشاد فرمائی سچائی ایک امانت ہے اور جھوٹ ایک خیانت ہے۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی جو تم میں کمزور ہے میں ندیق قوی ہے چنانچہ میں اس کا شکوہ دور کروں گا، اور جو تم میں قوی ہے وہ میں ندیق کمزور ہے چنانچہ میں اس سے حق لوں گا۔ یہ ریاست کا منشور
مشہور ہے. اور آپ دیکھیے وہ بات کہ جو امتوں کو عروج عطا فرماتے ہیں، وہ کیا فرمائے؟ جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اللہ اس پر ذلت کو مسلط فرما دیتا ہے. یہ مسلمانوں کا منشور ہے. اور فرمایا کہ جس قوم میں بری باتیں عام ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر مصیبتوں کو مسلط کر دیتا ہے. یہ معاشروں کا عکس ہے. اسی طریقے سے فرمایا جب تک میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو، اور جب میں ان کی نافرمانی کروں تو تم پر میری کوئی اطاعت فرض نہیں ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ اچھا اب اٹھو جاؤ، تم جا کر نماز ادا کرو، دعا کرو، اللہ تعالیٰ تم پر بھی رحم فرمائے، مجھ پہ بھی رحم فرمائے. یہ ہے بنیادی طور پہ عکس کہ ایک حکمران کا عکس کیا ہونا چاہیے. کیا خوبصورت خطبہ ہے صاحب. میں تو کہتا ہوں صرف اس خطبے کو اگر علامہ صاحب یقین مانیے، میں جب بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پروگرام کرتا ہوں خاص طور پہ خلافت کے معاملے پہ، تو میرا دل کرتا ہے کہ اس خطبے کو لے کر جو ہے وہ ایوان زیریں سے لے کے ایوان بالا تک ہر جگہ پہ جو ہے ہر دیوار کے اوپر باقاعدہ چشمہ کیا جائے اور کہا جائے صاحب کہ ہر آنے جانے والا آدمی جو ہے نا جب تک اس خطبے کو یاد نہیں کر لے گا اس وقت تک اسے جو ہے ایوان میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یعنی آپ سوچئے کتنا کمپریہنسو خطبہ ہے. اچھا، خلیفہ اول کی حیثیت سے اب آپ ظاہر اپنی ذاتی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ذاتی زندگی کو اب ترجیح دینی ہے یا ظاہر امت کی زندگی کو ترجیح دینی ہے. تو خلافتی امور چلانے کا آپ کا انداز کیا تھا یہ بتائیے. دوسرا، جو عمال کا انتخاب آپ جس انداز سے کیا کرتے تھے اور جس انداز سے ظاہر ان کا احتساب ہوتا تھا اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یقیناً ہم سب کے لیے سعادت ہے افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے. تاریخ میں ہمیں دو خطبات ایسے ملتے ہیں کہ جنہوں نے گویا کہ ایک چارٹر کا فریضہ سر انجام دیا ہے. ایک کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ہے کہ جس نے ایک طرح سے ورلڈ آرڈر کے اعتبار سے ایک ایسا چارٹر دیا کہ آج تک اس کے نکات جو ہیں پوری دنیا میں امپلیمنٹ ہونے کے قابل اہل ہیں اور اس کا فیض جاری و ساری. دنیا کا سپریم چارٹر ہے، آج بھی اقوام متحدہ اس کو فالو کر رہی ہے. اور دوسرا یہ خطبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ جو انہوں نے منصب خلافت پر جلوہ افروز ہونے کے بعد سب سے پہلے ارشاد فرمایا. اس میں جو بنیادی بات ہمیں نظر آتی ہے وہ بنیادی بات یہ ہے کہ ایک حاکم اور محکوم کے درمیان رشتہ مضبوط اور استوار کیسے ہو سکتا ہے. کیا اچھی بات ہے. آپ یہ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ دینی معاملے میں اس پورے خطبے میں دینی معاملے میں آپ اپنی رعایا سے اور اپنے جو محکوم ہیں جو قوم ہے اس سے آپ اپنے لیے نفع حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں، لیکن دنیا کے معاملے میں جو کچھ اپنے پاس ہے وہ بھی ان پر نچھاور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر طائرانہ نگاہ ڈالی جائے تو یہ ایک کرکس ہمیں سامنے نظر آتا ہے. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری حیات مبارکہ دیکھیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا رہن سہن دیکھیں، آپ کے مزاج کو دیکھیں تو آپ کا مزاج رقیق القلبی کے اعتبار سے معروف ہے. نرم دل ہیں، اس قدر نرم ہے کہ آپ کا سینہ ہر ایک کے لیے ہر وقت کشادہ رہتا ہے. لیکن آپ یہ کیفیت دیکھیے کہ جیسے ہی آپ خلافت کے مسند پر فائز ہو رہے ہیں تو جہاں دین اور شریعت کی بات آ رہی ہے تو آپ سے زیادہ سخت بھی کوئی اور نظر نہیں آ رہا. جب آپ مانعین زکوٰۃ کے لیے لشکر کو روانہ کرنے لگے ہیں تو حضرت عمر فاروق ہی ہیں نا جن کا جلال معروف ہے، جن کا روب اور دبدبہ معروف ہے، وہی مشورہ دے رہے ہیں کہ ابھی تھوڑا سا ہمیں اسٹیبل ہو جانے دیں پھر یہ معاملہ کر لیجیے گا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نرم دل بھی ہیں، نرم گو بھی ہیں اور نرمی میں مزاج کی نرمی بھی رکھتے ہیں، اس وقت ان کے یہ کلمات کہنا کہ خدا کی قسم اگر ایک جو ہے رسی بھی اگر روکیں گے جو حضور کے دور میں دیتے تھے تو میں جو ہے ان کے ساتھ جہاد کروں. اب آپ اس کے بعد دیکھیے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی حیثیت، آپ جب خلافت کے مرتبے پر فائز ہوئے تو حساس اتنے زیادہ ہو گئے، امور خلافت میں حساس اتنے زیادہ ہو گئے کہ خطبے کے آغاز اور ابتدا ہی میں اسی بات کا ذکر فرما رہے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے. اس کا خلاصہ ہمیں نظر آتا ہے کہ امت پر واجب ہے کہ وہ حکام کی خیر خواہ ہو. امت پر واجب ہے کہ وہ حکام کی خیر خواہ ہو. ایک امت، ایک قوم اپنے حکام کے لیے خیر خواہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ خوبصورت پیغام آپ نے ان جملوں کے ساتھ دیا، اگر میں اچھا کروں تو تم میری مدد کرنا، ٹھیک ہے، اور اگر میں برا کروں تو مجھے سیدھا کرنا. یہ ہے شرط نا بنیادی. یہ وہ شرط ہے اور یہ وہ خیر خواہی ہے کہ جو ایک قوم کو مسلم حکام کے ساتھ قائم رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جو امت کی استقامت ہوتی ہے، جو قوم کی استقامت ہوتی ہے، وہ حکام کی استقامت کی مرہون منت ہوتی ہے، اور یہ دونوں استقامتیں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں. اللہ، اگر حکام اگر بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں تو اثرات قوم پر وارد ہوتی ہیں.
اور قوم اگر اپنی ذمہ داری اس خیر خواہی کو جو ہے چھوڑ دیتی ہے تو اس کا نتیجہ آگے کی جانب نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ بازار کی جانب تشریف لے کر جا رہے ہیں تو رستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو رہی ہے، تو فرمایا کہ کاروبار کرنے جا رہا ہوں، فرمایا کہ اب تو آپ کے اور امور بہت سارے ہیں کرنے کو، کہا کہ اگر میں یہ کاروبار نہ کروں گا، تجارت نہ کروں گا تو گھر میں رزق کیسے آئے گا، اناج کیسے آئے گا؟ یہ سوال اور پھر اس کا اس انداز میں جواب دینا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاج کی حساسیت کو واضح اور نمایاں کرتا ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں خلیفہ ہو گیا تو اب میری ساری ذمہ داریاں یہ رعایا کی جانب سے ادا کی جائیں گی؟ فرمایا نہیں، میرے گھر کا جو اناج ہے، میرے گھر کی ضروریات میرے ہی کسب معاش کے ذریعے سے ہوں گی۔ اس کے نتیجے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو عبیدہ کے پاس لے کر گئے اور انہوں نے آپ کی ضروریات کا وہ انتظام اور اہتمام کیا۔ یہ آپ کی ذاتی زندگی اور آپ کی خلافت کے امور کے درمیان ایک ایسا ربط اور ایک ایسا تعلق ہے کہ جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی شریعت کی بات آئے تو آپ پائے استقامت کے ساتھ ایسے مضبوط نظر آئیں، ایسے قوی نظر آئیں، اور جب اپنی ذات اور اپنی ذات کے اعمال کی جواب دہی کی بات آئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے بھی خوف محسوس کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ میرے یہ اعمال جو میرے ذاتی اعتبار سے ہیں وہ میرے اعمال کہیں رب کی بارگاہ میں میری پکڑ اور میری جو ہے نا گرفت کا سبب اور سامان۔ یعنی ایک تو یہ کہ مدینے کی زمینوں پر ان کی نگاہ نہیں تھی جیسے عموماً ہوتا ہے صاحب کہ جن کے پاس کرسی ہوتی ہے ان کی زمینوں پہ نگاہ ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس وقت جو ہے انہوں نے اپنی اجرت اتنی طے کی تھی جتنی ایک مہاجر کی اجرت ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا مجھے ایک بات بتائیے، ظاہر عمال کے انتخاب اور احتساب پہ آگے جا کے ہم بات کر لیتے ہیں، لشکر اسامہ کی روانگی کا معاملہ یہ بڑا ایک جو ہے مشکل ترین مرحلہ تھا۔ ظاہر ہے جس طرح کی افتاد تھی، خود مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ غم اور کیا ہوگا، اس سے بڑی تکلیف اور کیا ہوگی، آزمائش کیا ہوگی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ظاہری طور پہ نہ رہے۔ تو جو فیصلہ تھا اس لشکر کی روانگی کا، وہ فیصلہ مشکل ترین فیصلہ تھا، اس کی جو پورا ایک منظرنامہ تھا وہ کیا ضرورت بتائیے۔ پھر جو 11 مختلف لشکروں کو آپ نے ترتیب دیا تھا مختلف مہمات کے لیے، وہ کیا تھا ذرا وہ بھی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال فرما جانا اور صحابہ کرام کے درمیان سے تشریف لے جانا، یہ صحابہ کرام کے لیے ایک اتنا بڑا حادثہ تھا اور اتنا بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ اس کو مختلف الفاظ میں مختلف لوگوں نے تعبیر کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ ایسا منظر ہو گیا تھا کہ جیسے سردی کی رات ہو اور بارش ہو رہی ہو اور اس بارش میں ایک بکری کھڑی ہو اور وہ کانپ رہی ہو، اس طرح ہماری حالت ہو گئی تھی حضور علیہ السلام کی جدائی سے۔ امت مسلمہ صحابہ کرام اس کیفیت میں تھے، اور جیسے آپ نے شہادت دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اس طرح نور اور رحمت بن کر اور اطمینان بن کر ہمارے لیے ظاہر ہوئی، حالانکہ ان پر مصائب اور آلام کے ایک پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، اور ان کے فیصلوں نے اس امت مسلمہ کو سنبھالا اور اس کا اعتراف کیا صحابہ کرام نے کہ اگر ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو ہم سنبھل نہیں سکتے تھے۔ ان کا حضور علیہ السلام کے ساتھ وہ گزارا ہوا تجربہ، ان کی بزرگی، وہ ہمارے کام آ گئی۔ اچھا، اب مرحلہ یہ تھا کہ ایک طرف مشکل یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کی تشریف لے جانے کے بعد معاملہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کے پاس کوئی ایسی مثال پہلے موجود نہیں تھی کہ کسی غیر نبی نے کوئی خلافت کے امور سر انجام دیے ہیں۔ نبی تشریف لے گئے ہیں تو اب نبی کے بعد ایک لوگوں میں سے ایک عام شخص آئے گا، اس نے آ کے خلافت کے امور سنبھالنے ہیں، تو یہ ایک بڑا فرق تھا، کیونکہ حضور تو جو بات کرتے تھے وہ قانون بن جاتی تھی، لیکن اب جو ہے فیصلہ کرنا، تو یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ۔ دوسری طرف حضور علیہ السلام نے جنگ موتا کے بعد، تبوک کے بعد جو شام کی کیفیات تھی اس وقت کہ مدینے سے یہ پورا عرب پھر مسلمان ہوا ہے، شام پر جو ہے وہ 2 جنگیں ہو چکی ہیں، حضور علیہ السلام سیاسی طور پر یہ جانتے تھے کہ ایک ضرب اور لگانا ضروری ہے شام پر، اگر شام پہ وہ ضرب لگے گی تو شام بھی کنٹرول میں آئے گا، اور یہاں سے لے کے شام تک جتنے عرب قبائل ہیں ان پر بھی روب طاری ہوگا جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے، اور یہاں تک معاملہ تھا حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد کہ کوئی اچانک اونچی آواز آتی تھی نا تو لوگ کہتے تھے
تو نہیں آگے، شامی تو نہیں آگے، یعنی اتنا ان کے حملے کا خطرہ موجود تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک لشکر ترتیب دیا تھا حضرت اسامہ کی قیادت میں کہ آپ نے جا کر یہ آخری ضرب لگا کے آنا ہے۔ اب وہ تھوڑا سا بھی آگے گئے تھے، جرف کے مقام پہ پہنچے، حضور کا وصال ہو گیا، وہ حضور کی بات سن کر واپس آ گئے۔ اب فطرت کا بھی یہی تقاضا تھا کہ ایک بڑا لشکر تھا، اور عقیدت کا بھی تقاضا، جی تقریباً 7,000 لوگ جو تھے اس میں موجود تھے، مدینے کی ایک بڑی تعداد تھی۔ اب یہ معاملہ تھا کہ بھائی اس لشکر کو روانہ کیا جائے یا مدینے میں رکھا جائے، کیونکہ یہ مدینہ جو ہے وہ سینٹرل ہے، مرکز ہے، اگر یہ خالی ہو گیا تو پھر جو ہے وہ کس طریقے سے معاملات کو سنبھالا جائے گا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا کہ فیصلہ میرا نہیں میرے رسول کا ہوگا، آپ نے اس پر عملی طور پر اقدام کیا۔ آپ نے فرمایا یہ لشکر میرے رسول نے روانہ کیا ہے، یہ روانہ کیا جائے گا۔ اور پھر آپ سے کہا گیا اچھا ٹھیک ہے لشکر روانہ کرتے ہیں، مگر یہ جو اس میں بڑے بڑے اجلہ صحابہ ہیں اور ایک نوجوان کو قیادت دی گئی ہے تو کسی بڑے کو اس وقت تجربہ کار کو آگے کر دیا جائے۔ کہا جس کو امیر میرے رسول نے بنایا ہے وہی امیر قائم رہے گا۔ اور پھر یہ منظر تھا کہ آپ جو ہے حضرت اسامہ کو سواری پہ بٹھاتے ہیں، چلتے چلتے مشایعت کرتے ہوئے ان کو چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، امیر المومنین آپ سواری پر بیٹھے میں نیچے اتروں۔ کہا نہیں سواری پر رہنا میرے رسول کا طریقہ یہی ہے، میں اس کو قائم کروں گا۔ پھر وہ 7,000 کا لشکر پورے عرب سے گزرا شان و شوکت کے ساتھ، اور شان و شوکت سے جب وہ شام پہنچا 40 دن وہاں رہا، پورا عرب یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ کتنی طاقت ہے مسلمانوں کے پاس۔ اور پھر وہ 40 دن کے بعد واپس آیا، حضرت ابوبکر نے باہر نکل کے ان کا استقبال کیا، مال غنیمت لے کر آئے۔ پورے عرب کے اندر ایک ہیبت طاری ہوئی کہ ان کی قوت و طاقت کا عالم کیا ہے، کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ ان کے پاس فوجی طاقت، ان کے پاس سارا معاملہ۔ تو یہ ایک لشکر اسامہ کا معاملہ حضرت ابوبکر کی سیاسی تدبر، حضور علیہ السلام کے مزاج شناسی اور اسلام کے جو نظام خلافت کے معاملات ہیں اس پر آپ کے کامل تجربے کی جو ہے نا وہ عکاسی اللهم صل ذرا علامہ صاحب یہ بتلائیے کہ جھوٹے مدعیان نبوت سے ڈیل کرنا ہمیں اصل میں سکھایا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ ایسا عظیم ترین کارنامہ ہے صاحب کہ آج بھی وہ عشق کی شدت اور حدت کو جو بڑھاتا ہے، بتائیے ذرا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسرد خلافت سنبھالا اور بیعت وغیرہ کا معاملہ جب مکمل ہوا تو 2-3 چیزیں آپ کے پیش نظر تھیں۔ ایک تو ابھی لشکر اسامہ کا ذکر ہوا، تفصیلی بات علامہ صاحب نے اس میں فرمائی ہے۔ دوسرا معاملہ آپ کے سامنے یہ تھا کہ کچھ لوگ جو نئے مسلمان ہوئے تھے قبائل، وہ اپنے سرداروں کے پریشر میں آ کے، یا کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے تھے، ان کی باتوں میں آ کر وہ مرتد ہو گئے، انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ تیسرا معاملہ یہ تھا کہ عراق و شام کی طرف سے جو سرحدوں کی حفاظت کا معاملہ تھا وہ آپ کے پیش نظر تھا۔ یہ 3 بڑے معاملات تھے کہ جو آپ کے پیش نظر تھے۔ مانین زکوٰۃ کا مسئلہ، جی منکرین زکوٰۃ کا معاملہ بھی اس کے اندر تھا، ساری چیزیں تھیں۔ جو لوگ مرتد ہو گئے انہوں نے پھر اسلام کی کچھ چیزوں کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ خاص طور پر یہاں پہ جو آپ نے لشکر روانہ فرمائے، وہ کہا جاتا ہے کہ 11 لشکر جو ہے وہ آپ نے روانہ فرمایا، اس وقت
جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف لے آئے تھے تو 11 لشکر ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ ایک لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں روانہ کیا، ایک جو وہ عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں روانہ کیا. اسی طریقے سے وہ 11 لشکر ہیں کہ جو آپ نے مختلف مواقع پر روانہ کیے اور مختلف جگہوں پہ روانہ کیے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کیفیت بن گئی تھی کہ 3 دن یعنی مدینہ منورہ 3 دن 3 راتیں ایسی گزری ہیں کہ جہاں پہ سوائے عورتوں اور بچوں کے کوئی مرد وہاں پہ موجود رہے. اللہ اکبر. یعنی سارا مدینہ خالی تھا. آپ نے جو ہے مطلب لشکروں کو روانہ فرمایا کیونکہ بات یہ تھی کہ دین اسلام کی بقا اسی پر تھی جو آپ نے پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے ذلت اسے مسلط کر دی جاتی ہے. اگر آپ اس وقت کمپرومائز کرتے چلے جاتے ٹھیک ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، وہاں پہ یہ کرو وہاں پہ وہ کرو، اور اگر آپ بلیک میل ہونا شروع ہو جاتے اور مسلمان پیچھے قدم ایک ہٹا لیتے تو ظاہر ہے کہ اسلام کی جو شکل ہمیں نظر آ رہی ہے وہ شان و شوکت پھر ہمیں نظر نہ آتی. غیرت کی اس سے بڑی مثال مل ہی نہیں سکتی. بالکل ایسا ہی ہے. اس سے بڑی مثال نہیں. آپ نے لشکر اسامہ کو جو روانہ فرمایا اس کے بعد آپ نے جو مدعیان نبوت یعنی نبوت کا جو دعویٰ کرنے والے وہ لوگ تھے، کچھ تو تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لشکر بھیجے تو وہ پھر کہیں چھپ گئے کہیں دور چلے گئے، کچھ نے توبہ کر لی کچھ مارے گئے. لیکن اس وقت جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری حیات مکمل کرنے کے بعد اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے تو اب ان لوگوں کو موقع مل گیا کہ اب تو کوئی سنبھالنے والا پیچھے نہیں ہے، تو لہٰذا ان نبوت کے دعوے کرنے شروع کر دیے. ان میں خاتون سجا کا نام بھی آتا ہے، طلیحہ کا نام بھی آتا ہے، اور مسلمہ کذاب خاص طور پہ جو اصل فتنہ تھا مسلمہ کذاب تھا. اور اس نے آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ آیا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں تو اسے کہا تھا کہ آپ مجھ سے وعدہ کر لیں، میں ایمان قبول کرتا ہوں، آپ پہ ایمان لاتا ہوں، آپ مجھ سے وعدہ کر لیں میرے آپ کے بعد خلیفہ آپ مجھے مقرر کر کے جائیں. وہ پارٹنرشپ ایکچولی کلیم نبوت میں پارٹنرشپ کلیم کر رہا تھا، یہ کہ مطلب یہ علاقہ آپ کا وہ علاقہ میرا. اس طریقے سے بہت ساری ڈسکشن اس سے ہوئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تمام باتوں کو رد فرما دیا. اب جب یہ ساری صورتحال بنی نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی علالت کی جب خبر اسے ملی اسے اپنے لوگوں کو مزید جمع کرنا شروع کر دیا، اور جب جمع کرنا شروع کیا لوگوں کو تو اس کا ایک لشکر طویل ہونا شروع ہو گیا، اور ظاہر اس کی پاس طاقت بھی تھی، قبیلہ بھی تھا، اور لوگوں کو جہاں جہاں جسے جو دعوے کیے تھے اس نے اپنی ایک اپوزیشن بنانا شروع کر دی، لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کرنا شروع کر دیا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے فیض یافتہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فتنے کو جب بھانپا تو آپ نے اس لشکر کی صدارت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دی. اللہ اکبر. کیونکہ وہ سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے. آپ نے جو ہے انہیں روانہ کیا اور وہ اپنے ساتھ دیگر لوگوں کو ساتھ لے کر وہاں پہ گئے، اور یہاں تک کہ آپ جاتے رہے یہاں تک کہ جب وہ ایک جنگ ہوتی ہے اور وہ جنگ کے اندر کہا جاتا ہے کہ 700 سے زیادہ حفاظ صحابہ کرام نے وہ شہید ہوئے. یعنی دیگر صحابہ تو شہید ہوئے، اور ساری جنگوں میں اگر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جنگ بدر سے لے کر آخری جنگ تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں 300 سے کم صحابہ کرام علیہ الرضوان کی شہادت 256-57 کے قریب شہادت. لیکن اس ایک جنگ کے اندر ختم نبوت کی محافظت کرنے کے لیے 700 صحابہ تو وہ ہیں جو حفاظ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. اور بالآخر اللہ تبارک و تعالی حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے اپنی کفر کی حالت میں حضرت سے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا کفارہ اس طرح ادا کیا، اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا کہ میں نے جو ہے اس شخص کو مسلمہ کذاب کو اپنے نیزے سے جو ہے مارا، قتل کیا اس کو. سر یہ تو بڑا خوبصورت منظرنامہ ہے، میں آپ کو بتاؤں اس پہ تو بڑی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن وقت سمٹ گیا کہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو اس وقت جو ماں کے کلیجے کو بھی جو ٹھنڈک پہنچی تھی کہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ جو ہے ایک طرف ان کی تلوار لہرا رہی تھی اور دوسری طرف جو ہے حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نیزہ کام کر رہا تھا. لیکن بات یہ 2 جملے پھر اس کے بعد بات آگے بڑھا دیں کہ یہ آپ کی ریڈ لائن ہے بیسیکلی. صدیق اکبر نے ہمیں یہ بتایا نبوت کا معاملہ جو ہے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے جو اگر محافظ اول آپ کسی کو قرار دیں گے تو خلیفہ اول ہر کام میں اول، ناموس رسالت میں اول، اور محافظ ختم نبوت میں جو اول آپ کو نظر آتے ہیں سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے. یعنی یوں کہیے کہ آپ محافظت ختم نبوت میں جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں بنیادی طور پہ، آپ سپہ سالار اعظم ہیں. اچھا جی اب ذرا یہ بتلائیے ایک تو ظاہر ہے یہ تو اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس کی تو کیا ہی بات ہے، لیکن ایک اور کارنامہ آپ کا جمع اور تدوین قرآن کا معاملہ جو ہے، ذرا اس کے بارے میں بتائیے کہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار رہا، پھر جو دیگر آپ کی دینی خدمات ہیں ذرا اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری چیزوں میں اولیات رکھتے ہیں، بہت سارے امور آپ نے ایسے سر انجام دیے جو آپ سے پہلے قائم نہ تھے، جس میں سب سے بڑا اور بنیادی جو کام ہمیں نظر آتا ہے وہ تدوین قرآن پاک کا ہے، جمع قرآن پاک کا ہے. جیسا کہ ابھی قبلہ مفتی صاحب نے جنگ یمامہ کا تذکرہ کیا ہے
اور اس میں جو 12 ہجری میں لڑی گئی اور اس کی کیفیت اور عالم یہ ہے کہ شہداء جو ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہمیں نظر آتی ہے. 1250. اور پھر اس جنگ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں جو خیال پیدا ہوا اس کا اظہار انہوں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. اور وہ خیال یہ تھا کہ یہ مہمات تو بڑھتی چلی جا رہی ہیں, یہ مار کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور شہداء بھی اگر اسی طرح سے تعداد بڑھتی رہی تو امکان ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہے, کہیں اس قرآن کا کوئی حصہ ہم سے چھوٹ نہ جائے, ضائع نہ ہو جائے. تو آپ ایسا کوئی امر سر انجام دیں کہ قرآن ایک جگہ محفوظ ہو جائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ رائے رکھی گئی تو ابتدائی طور پر آپ اسے قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے. بخاری شریف کی ایک پوری روایت موجود ہے. حضرت زید بن ثابت انصاری کہتے ہیں کہ مجھے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے پاس بلایا اور اس وقت حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے. جناب صدیق اکبر نے مجھ سے ساری روایات ذکر کی اور کہا کہ اسی طرح سے عمر مجھے یہ کہہ رہے ہیں, بتائیے آپ کی رائے کیا ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ مجھ پر اتنا اصرار کیا ہے کہ اس معاملے میں مجھے شرح صدر ہو گیا. آپ نوجوان ہیں, آپ کی دیانت امانت کا ہر ایک گواہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ جمع قرآن کی جو ذمہ داری ہے وہ رسپانسبلٹی آپ قبول کریں. اب دیکھیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے کہتے ہیں, خدا کی قسم یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مجھے یہ حکم دیتے کہ اس پہاڑ کو یہاں سے سرکا کر دوسری طرف لے جاؤ, یہ میرے لیے آسان ہوتا بنسبت اس کے کہ انہوں نے مجھے قرآن جمع کرنے کی ذمہ داری دی. کتنی عظیم ترین ذمہ داری, اتنی بڑی ذمہ داری, اور آپ نے خود اس کو محسوس فرمایا. اس ذمہ داری کو احساس کے ساتھ لے لینے کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کرائٹیریاز بنائے اس میں حضرت عمر فاروق بھی داخل, جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل, اور پھر کھجور کی چھال ہو, کوئی ہڈی ہے, کوئی پتا ہے, کوئی جو ہے نا پتھر کی سلیں ہیں, جہاں جہاں جس مقام پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات موجود تھیں انہیں حضرت زید بن ثابت نے جمع کرنا شروع کیا. ایک اور پیٹرن یہ بنایا گیا تھا کہ جو بھی آیت آئے گی, جو بھی آیت لکھی ہوئی آئے گی تو اس آیت کے ساتھ 2 گواہ بھی موجود ہوں گے. تو ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کا کہ آپ جب لقد جاءکم رسول من انفسکم سورہ توبہ کی آخری آیات لے کر آئے تو آپ نے کہا اس کے ساتھ اور گواہ بھی پیش کرو. تو آپ نے جواب میں کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ میرے رسول نے کہا کہ میری ایک گواہی 2 کے برابر. تو اس طرح سے پھر پورے قرآن کو حضرت صدیق اکبر ہی کے دور میں جمع کر لیا گیا. اور مشہور روایت یہ ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک جس ترتیب کے ساتھ ابھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ہی میں وہ امر سر انجام دیا جا چکا تھا. اور قرآن وصحبه وبارك وسلم. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. کتاب الشفا آیت الکرسی کے فضائل کہ جو شخص کسی مشکل میں مبتلا ہو, کسی دشمن کا خطرہ ہو یا حاسدین کے حسد سے بچنا چاہے تو 11 بار آیت الکرسی پڑھے اور اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دے. اللہ تعالیٰ ہر کام میں انشاءاللہ آسانی فرمائے گا. چراغ پیمبر ہے صدیق اکبر, چراغ پیمبر ہے صدیق اکبر, سراپا منور ہے صدیق اکبر, سراپا منور ہیں
اکبر جو ہے بعد نبیوں کے افضل جہاں میں، جو ہے بعد نبیوں کے افضل جہاں میں، وہ مقبول داور ہے صدیق اکبر، وہ مقبول داور ہے صدیق اکبر، مہاجر ہوئے سوئے بطحا محمد، مہاجر ہوئے سوئے بطحا محمد، سفر میں برابر ہے صدیق اکبر، سفر میں برابر ہے صدیق اکبر، مزاج نبوت کو پہچانتے تھے، بڑے بخت یاور ہیں صدیق اکبر، بڑے بخت یاور ہیں صدیق اکبر، سبق لے ریاض سے صدق و صفا کا، سبق لے ریاض سے صدق و صفا کا، صداقت کا پیکر ہے صدیق اکبر، صداقت کا پیکر ہے صدیق اکبر، چراغ پیمبر ہے صدیق اکبر۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك